شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اتفاق کی بات ہے کہ قبلہ نے بھی اسی آیت کا انتخاب کیا جو میں نے ابھی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100 میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگا پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ تو انورٹنگ کاماز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا موسوی بھائی کہ آج کل ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں قدم قدم پر احتیاط کرنی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت صرف اس بات کو جانتی ہے کہ زندگی ہے جب تک سانسیں باقی ہیں، دل دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ ہے، پھر موت کا فرشتہ آئے گا اور زندگی تمام ہوگی، پھر قیامت آئے گی اور عدالت لگے گی جہاں سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔ لیکن موت کے آ جانے کے بعد اور قیامت تک کا جو درمیانی عرصہ کتنا طویل ہوگا، یہ عرصہ کتنے ہزار سالوں پر مشتمل ہوگا، انسان کی روح کیا دیکھ پائے گی، یہ اتنا اہم سنگین مرحلہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس سے غافل ہے تو یقیناً یہ پریشان کن بات ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے میں انسان کی روح جس مقام پر رہتی ہے اس مقام کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کی مدت کئی ہزار سال پر مشتمل ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کی ایوریج لائف آج کل کیا ہے؟ 70 سال، 80 سال، لیکن معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اس مختصر زندگی کے لیے انسان کیا کچھ تیاری نہیں کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اچھا سٹیٹس بناتا ہے، یعنی آرام کی خاطر ایک ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک جاتا ہے جہاں اس کو سکون حاصل ہو، اچھے ہم سفر کا انتخاب کرتا ہے، بہترین اولاد کی خواہش رکھتا ہے، دوست احباب رشتہ دار انسان کی تنہائی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور انسان ہر طرح کے آرام کا بندوبست کرتا ہے صرف اس مختصر زندگی کے لیے، عارضی زندگی کے لیے۔ اتنا اہتمام کرنے والا انسان پھر ایسی زندگی سے غافل کیوں ہے جو موت کے بعد عالم برزخ میں گزارنی ہے، جو طولانی ہوگی۔ عالم برزخ میں دو طرح کے ماحول دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر زندگی میں انسان نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا تو ناقابل برداشت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا ماحول اگر انسان کے لیے آرام دہ ہوگا تو اس انسان کے لیے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا اور تعلیمات قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور وہی اچھا ماحول جو ہے وہ برزخ کی زندگی میں گزار پائے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ اگر دل دھڑک رہا ہے، زندگی کی سانسیں باقی ہیں، تو اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزارے جہاں وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کی عزت نفس پر آنچ نہ آنے دے، کسی پر تہمت یا بہتان جیسے الزام نہ لگائے جائیں،
کسی کی بھی ذرا برابر رقم آپ کی گردن پر نہ ہو، چاہے 1 درہم ہو، 1 پیسہ ہو، 1 پینی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر خدا نہ کرے اس حالت میں موت آ گئی کہ انسان پر کسی کا حق ہے، تو برزخ میں سختیوں تکلیفوں سے بھری زندگی گزارنی ہوگی، اور اس کا عرصہ طولانی ہوگا، اور کب تک ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے فکر کی منزل یہ ہے کہ مومن تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن کا ہر عمل جو وہ کرنے جا رہا ہے، ہر اس عمل سے پہلے اس مومن کی نظر میں عالم برزخ ہونی چاہیے۔ اس لیے مومن احتیاط کرتا ہے۔ اگر احتیاط نہیں کرے گا تو مومن اپنی زندگی کے ساتھ خیانت کرے گا۔ اس سلسلے میں، اس سے پہلے کہ میں جدید دور کے بارے میں مزید بات کروں، میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا پسند کروں گا، جو ایک معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے مصباح الحرمین۔ اس کتاب میں ایک نیک انسان کا ذکر ہے۔ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، سامعین اگر اس پر غور کریں تو بہت کچھ حاصل کر پائیں گے۔ تو اس میں ایک نیک انسان کا، میرے اس لفظ پہ غور کیجئے کہ اس میں ایک نیک انسان کا ذکر ہے جس کا نام ہے شیخ عبدالطاہر خراسانی۔ آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں مکہ معظمہ کے لیے ہجرت کر گئے تاکہ زندگی کا آخری دور مکہ معظمہ میں گزار کے نجات کی منزل حاصل کر سکے۔ اس دوران مکہ میں ایک شخص اپنا قیمتی سامان جس میں سونا تھا، زیورات تھے اور بہت کچھ تھا، کسی کے پاس امانت رکھوانا چاہتا تھا۔ تو کسی نے شیخ عبدالطاہر خراسانی کا پتہ دیا کہ وہاں یہ قیمتی سامان محفوظ رہے گا۔ جب امانت شیخ عبدالطاہر خراسانی کو سپرد کر دی تو اس کے چند دنوں کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ شخص آیا اور اپنی امانت طلب کی تو کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب قیمتی اشیاء کیسے حاصل کر پاؤں گا۔ تو اس شخص نے سن رکھا تھا کہ مومن کی مقدس روحیں وادی السلام میں رہتی ہیں اور توسل کرنے سے متعلقہ روح سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ شخص وادی السلام میں چلا گیا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو سنا دے کہ میری شیخ عبدالطاہر خراسانی کی روح سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر وہ افسردہ ہو گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ اس شخص نے چند باخبر افراد سے اپنا قصہ سنایا۔ تو ان بزرگواروں نے کہا کہ اگر تم وادی سلام میں شیخ عبدالطاہر خراسانی کی روح کو نہیں دیکھ پائے تو پھر ان کی روح ایسے مقام پر ہوگی جہاں گنہگار رہتے ہیں۔ پھر ان بزرگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی روح یمن کی وادی برہوت میں ہو۔ وہ ایک ہیبت ناک وادی ہے۔ وہ شخص وہاں کے لیے روانہ ہو گیا اور پھر جب وہاں پہنچا تو روزے کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اور توسل کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی، اور ایک روز شیخ عبدالطاہر خراسانی کی روح سے ملاقات ہو گئی۔ جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ شیخ عبدالطاہر خراسانی ہیں تو آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میری امانت کہاں ہے اور تمہارے سر پر ایسی مصیبت کیوں نازل ہو گئی؟ تو تم اس تکلیف دہ مراحل سے کیوں گزر رہے ہو؟ تو پھر شیخ عبدالطاہر خراسانی کہتے ہیں میں نے تمہاری امانت گھر کے صحن میں فلاں جگہ زیر زمین ایک کوزے میں رکھ کر دفن کی ہے، جاؤ میرے گھر والوں کو اطلاع دو، وہ نکال کر تمہیں دے دیں گے۔ پھر شیخ عبدالطاہر خراسانی نے بتایا کہ وہ تکلیف دہ زندگی میں کیوں گرفتار ہے۔ تو انہوں نے بولا، پھر آپ بولے کہ میں 3 گناہوں کی وجہ سے یہاں وادی برہوت میں گرفتار ہوں۔ پہلا گناہ، خراسان میں قطع رحمی کر کے میں مکہ معظمہ قیام کرنے آ گیا، اور ہجرت کے دوران جب میں پہنچ گیا مکہ مکرمہ تو وہاں قیام کے دوران خراسان میں رہنے والوں کا میں نے خیال نہیں رکھا، مدد نہیں کی، اور قطع رحم ایک جرم ہے، حرام عمل ہے۔ پھر دوسرا گناہ جو انہوں نے بتایا کہ ایک دینار میں نے کسی غیر شخص کو دے دیا تھا جو اس کا حقدار نہیں تھا،
اور میں نے حقدار کو اس ایک دینار سے محروم رکھا، اور حقدار کو محروم رکھنا حرام۔ اور تیسرا گناہ جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا کہ شیخ عبدالطاہر خراسانی کہتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک عالم دین رہتا تھا جس کی میں نے اہانت کی تھی، جبکہ عالم دین قوم پر حق رکھتا ہے اور دین اس سے وابستہ ہے، اور عالم دین قوم اور معاشرے پر حق رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس نے بھی عالم دین کی اہانت کی اس نے میری اہانت کی۔ تو 3 گناہوں کی وجہ سے ایک نیک انسان عالم برزخ کے ایسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے جہاں صرف تکالیف ہی تکالیف۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم زندگی اتنی ہی محتاط انداز سے گزار رہے ہوں، لمحہ لمحہ ہر پل ہر سیکنڈ ہمیں احتیاط کرنی ہے، کہیں ہم سے ایسی خطا نہ ہو جائے کہ ہم ایسے ماحول کا عالم برزخ میں شکار ہو جائیں جہاں تکالیف ہوں، جہاں اللہ کی ناراضگی ہو۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ برزخ میں زندگی بہتر گزارے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اور جب سمجھے کہ موت کا وقت قریب ہے تو ہمسایوں کو راضی کرے، اور کوئی ناراض نہ ہو، اگر کوئی ناراض ہو تو معافی مانگے۔ بہتر تو یہ ہے کہ موت کے وقت کا انتظار بھی نہ کرے، بلکہ ہر وقت رشتہ داروں، ہمسایوں اور مومنین سے حسن سلوک رکھے۔ اور رہی بات آج کل کے دور کی، جیسا کہ میں نے پہلے پروگراموں میں بھی بیان کیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہماری زندگی کا آغاز سوشل میڈیا سے ہوتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی ہم اپنا سٹیٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لمحہ لمحہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے منسلک ہے، اور طرح طرح کی شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بالکل اسی طرح بچانا ہے کہ ایک شخص ہے وہ گھر پر غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور پھر وہ مسجد تک جانا چاہتا ہے، لیکن مسجد تک پہنچنے تک راستے میں اتنی غلاظتیں ہیں، اتنی گندگی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا مسجد تک داخل ہوتا ہے تاکہ نہ وہ خود نجیس ہو نہ اس کے کپڑے نجیس ہوں، تاکہ وہ نماز پڑھ سکے۔ بالکل اسی طرح زندگی بھی ایسی ہے۔ جس دور میں ہم ہیں یہ مشکل ترین دور ہے، اگر ہم اس دور میں اپنے آپ کو بچا گئے تو ہمیں کامیابی ہی حاصل ہوگی۔ اچھا یہ جی فرمائیے۔ بسم اللہ کنٹینیو کریں۔ لیکن دیکھیے صبح ہم اٹھتے ہیں، دفتر کی تیاری کرتے ہیں، یا اسکول کی تیاری کرتے ہیں، کالج کی تیاری کرتے ہیں، کسی بھی بہانے سے ہم جب اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں فجر کے وقت جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، اگر کیا ہی اچھا ہے کہ نماز سے پہلے اگر ہم نماز شب کی تیاری کریں تو اس وقت ہم نیت کر لیں کہ پروردگار جو میں تمام دن گزارنے جا رہا ہوں اس میں وہ تمام اعمال بجا لاؤں جو عالم برزخ میں میرے کام آئے۔ یہ نیت ارلی ان دا مارننگ کر لے تو سارا دن یہ نیت اس کے کام آئے گی۔ جہاں ہم ایک رات پہلے اپنے کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنا لنچ پیک کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم عالم برزخ جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنے ہزار سال رہنا ہے اور کس حال میں رہنا، ایسی تیاری سے غافل کیوں ہیں؟ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ سوشل میڈیا پہ بہت محتاط رہیں، کسی بھی بہانے شیطان جو ہے وہ ڈائیورٹ کر جاتا ہے، کسی کے کومنٹس پہ، کسی کی شیئرنگ پہ کمنٹ کرنا ہے تو احتیاط سے کمنٹ کریں، کچھ بھی کہنا ہے 100 مرتبہ سوچیں، اب تو 10 مرتبہ بھی نہیں 100 مرتبہ سوچیں کہ کیا لکھنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا شیئرنگ کرنی ہے، کون سی شیئرنگ فارورڈ کرنی۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بیان کیا تھا کہ آج کل ایک فارمولا اپنا لیں کہ جو بھی شیئرنگ آپ فارورڈ کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کیا میں یہ امام زمانہ کو فارورڈ کر سکتا ہوں؟ آپ کا ضمیر کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہوں تو بسم اللہ آپ شیئر کریں۔ اگر آپ کی ضمیر کہتے ہیں نہیں یہ امام ناراض ہو جائیں گے تو پھر آپ جب امام ناراض ہو جائیں گے تو وہ شیئرنگ آپ دوسرے کیوں شیئر کر رہے ہیں، کیوں اپنے اکاؤنٹ میں گناہ بڑھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔
کا گناہ بھی بالکل اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. گناہ جی بعض دفعہ ہو جاتا ہے.